السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مشرف یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حق اسپیشل۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم دینی مدارس اور ان کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دینی مدارس اگر دیکھا جائے تو عرصہ دراز سے جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے تب سے یہ مدارس اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں نوجوان نسل کو تعلیم دی جاتی ہے دین سے متعلق، اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مدرسے کی اگر ہم بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ بنایا گیا تھا، مسجد نبوی میں تب آغاز کیا گیا اس کا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیم دیتے تھے طلباء کو۔ اگر اس کے برعکس ہم اس وقت پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً 40,000 کے قریب دینی مدارس موجود ہیں، جس میں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ دی جاتی ہے۔ پاکستان کے اگر لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو صرف 58% ہے، جو کہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ ایسے صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو دینی مدارس کا کردار اور بھی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں دینی مدارس جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا اس طرح سے بعض مدارس ایسے بھی ہیں جو مکمل کردار ادا نہیں کر رہے، کچھ ان میں خرابیاں بھی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ابھی پیر سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب موجود ہے، جنہوں نے ایک مدرسے کا آغاز کیا ہے قدیر روڈ کے ساتھ متصل یہ مدرسہ جامع مسجد رحمت میں واقع ہے۔ ہم ان سے اس مدرسے کے آغاز کے بارے میں اور اس کے مقاصد کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسے کا آغاز کب کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حق نیوز چینل اور ان کے جملہ ٹیم کے لیے اظہار تشکر ہے، جنہوں نے ہماری اس کوشش کو سراہا اور اہمیت دی اس بات کو کہ ہمارا پیغام عامت الناس تک پہنچ سکے۔ بحمد تعالیٰ 21 سال ہوئے میں اس علاقہ میں دین اسلام کی خدمت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کام کر رہا ہوں۔ 1999 مارچ میں النور کالونی میں بحیثیت خطیب آیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ کام جاری و ساری ہے۔ جب ہم وہاں تھے جامع مسجد غوثیہ نور کالونی میں، وہاں بھی حسب توفیق میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا تھا، اور یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے تھے، عربی فارسی سیکھتے رہتے تھے۔ جبکہ میں خود اس وقت طالب علم تھا جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں۔ اب بھی طالب علم ہوں، مرتے دم تک بندہ طالب علم رہتا ہے، لیکن مجھے پڑھانے کا شوق اس وقت بھی تھا۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک مدرسہ کا آغاز کیا، جہاں پر حفظ قرآن کے سلسلے میں 3-4 سال تک وہ مدرسہ چلتا رہا۔ پھر میں اپنی کچھ علالت طبع کی وجہ سے، جہاں ایک قاری محمد اشرف قادری صاحب تھے، ہم نے ان کے حوالے وہ کیا کہ یہ اس نظام کو آپ آگے چلائیں، اور ہم جتنا ہو سکا تعاون کریں گے، اور ہمارے احباب مسلسل ان کے ساتھ تعاون فرماتے رہے۔ میں خود مختلف مدارس میں 2 مدارس تھے جن میں جاتا رہا، اور پھر اب ہم نے یہ سوچا کہ اپنا کوئی ادارہ قائم کیا جائے۔ اس علاقے میں اتنے عرصے سے ہم رہ رہے ہیں، اور احباب بھی ہمارے بڑے دلچسپی لینے والے ہیں دینی امور میں، جو متعلقین ہیں۔ اکثریت نوجوان ہمارے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو سب دوستوں نے اور بزرگوں نے، علماء نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنا کوئی مدرسہ قائم کریں، مدرسہ۔ تو جامع مسجد رحمت کے ساتھ ہم نے انوار الفرقان کے نام سے اس سلسلے کا آغاز کیا۔ پہلے ہم نے اس کو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا 2017 میں۔ الحمدللہ وہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر جمعرات کو درس قرآن ہوتا ہے، اور آپ لوگ انوار الفرقان کے اس پیج پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ذرا تفصیل کے ساتھ درس دیتے ہیں، مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد درس دیتے ہیں، اس لیے وہ سلو سپیڈ سے چل رہا ہے۔ یعنی ہر درس میں تقریباً 2-3 آیات پر ہی بات ہوتی ہے، اور ابھی تک 200 آیات سورہ بقرہ کی ان کا درس ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ہم متفرق آیات پر، جو مہینہ چل رہا ہوتا اس میں کوئی موضوع کی مناسبت ہوتی، تو ہم نے وہ درس قرآن کے سلسلہ کا آغاز کیا، انوار الفرقان درس قرآن۔ الحمدللہ تبارک و تعالی کہ اب تک 200 آیات مبارکہ کا درس ہو چکا ہے، اور اس علاقے کے احباب بڑی دلچسپی کے ساتھ اس میں آتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ اب تک 200 آیات مبارکہ کا درس ہو چکا ہے،
اور وہ 200 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ہم نے تقریباً 2 سال تک ایسا رہا کہ جو مہینہ چل رہا ہوتا عنوان کے مطابق، مثلا ماہ رمضان شریف ہے تو پھر ہم ماہ رمضان سے متعلق آیات کا درس دیتے تھے. ایسے ہی جب محرم شریف آتا یا ربیع الاول شریف آتا تو ربیع الاول شریف میں ہم سیرت کے حوالے سے، میلاد شریف کے حوالے سے درس دیتے تھے آیات مبارکہ کا. پھر دوستوں نے کہا کہ اس سلسلے کو تسلسل کے ساتھ اور ابتدا سے کیا جائے، تو پھر ہم نے 1.5 سال پہلے سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کیا. تو اب الحمدللہ وہ ترتیب سے چل رہا ہے اور 200 آیات مبارکہ کا درس ہو چکا ہے. وہ آپ انوار الفرقان وغیرہ کے پیج پر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف دروس ہمارے ہوتے رہتے تھے، اور دوست احباب کی یہ خواہش تھی کہ اپنا ایک مدرسہ قائم کیا جائے جس میں باقاعدہ یہ دینی علوم پڑھائے جائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں یہ طلب بھی ہے اور اب بڑھتی جا رہی ہے دینی علوم کو سیکھنے کی، کہ جب وہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، علم کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر ان کو بھی دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم دینی علوم حاصل کریں. تو پھر ہم نے ایک مدرسہ کا آغاز کر ہی دیا الحمدللہ تبارک و تعالی. یہ گزشتہ بدھ ہم نے یہ آغاز کیا 15 دن پہلے، تقریباً 15 دن پہلے ہم نے کلاس کا آغاز کر دیا ہے. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس درس نظامی کے 10 اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں. اس سے پہلے ہمارا ناظرہ کا اور حفظ قرآن کا مدرسہ وہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا. پھر یہ کورونا کی جب وبا آئی تو وہ جو ناظرہ اور حفظ قرآن والے تھے وہ طالب علم بکھر گئے، اور کورونا کی وبا کے یہ ختم ہونے کے بعد اس وقت تقریباً 40 کے قریب ناظرے کے طلباء ہیں جو اس وقت ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. حفظ کا بھی داخلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، حفظ قرآن کا. تو درس نظامی کا جو آغاز کیا اس کا یہی سبب بنا کہ ہم نے جو اپنے اساتذہ اکرام سے دینی علوم حاصل کیے، ہم دنیا سے جانے سے پہلے وہ لوگوں کو پڑھا جائیں، کچھ طلباء ہمارے پاس تیار ہو جائیں، علماء تیار ہو جائیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. جو ہم لوگوں سے پڑھیں گے کل وہ آگے پڑھائیں گے، تو یہ اپنی قبر قیامت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آخری انجام کو بہتر کرنے کے لیے ہر مسلمان کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمت ایک علم ہے، تو اس کو پھیلانے کی غرض سے ہم نے اس مدرسہ کا آغاز کر دیا ہے. الحمدللہ اب کلاسیں جاری ہیں. ایک بندے کے لیے پڑھانا مشکل ہوتا ہے، صبح 7:30 سے 12 بجے تک پیریڈ ہوتے ہیں. تو پھر میرے چھوٹے بھائی وہ بھی عالم دین ہیں الحمدللہ. انہوں نے پہلے جامعہ رضویہ علوم میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ نظامیہ لاہور چلے گئے، اور آخری انہوں نے پھر آ کر گولڈا شریف میں جامعہ دارالعلوم غوثیہ مہریہ گولڈا شریف سے انہوں نے فراغت حاصل کی. وہ بھی میرے ساتھ پڑھا رہے ہیں. ہم دونوں بھائی مل کر یہ آپس میں اسباق تقسیم کر رہے ہیں اور طلباء کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی. اور ابھی تک ہم داخلے جاری رکھے ہوئے ہیں، 25 اکتوبر تک یہ داخلے جاری رہیں گے. اس میں کوشش تو یہی ہے کہ پرائرٹی یہی ہے کہ میٹرک پاس اسٹوڈنٹ آ جائیں، کیونکہ ان کا جو ذہنی اپروچ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو آسانی کے ساتھ بڑی کتابیں بھی پڑھائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ حفظ والے جو حفظ کیے ہوئے ہیں وہ 5ویں کلاس کے پاس بھی ہمارے پاس آئے ہیں. یعنی 5 کلاسیں پڑھنے کے بعد انہوں نے حفظ قرآن کیا، کہیں نہ کہیں مساجد میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ اگر وہ اٹیچ ہو جائیں، دینی علوم حاصل کر لیں، پھر وہ ظہر کے وقت اپنی مساجد کے اندر چلے جاتے ہیں. تو جو 5ویں پاس یا 8ویں پاس ہیں تو ان کو آگے سکول پڑھانے کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے تاکہ وہ میٹرک بھی کر سکیں، FA BA بھی کر سکیں. شاہ صاحب، میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس مدرسے میں صرف دینی تعلیم دیں گے یا دنیاوی تعلیم بھی ساتھ اس میں دی جائے گی اسٹوڈنٹس کو جو آپ کے پاس طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے؟ جس طرح میں نے پہلے یہ بات بتا بھی دی ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ تو دینی علوم پر ہے، کیونکہ جو دینی علوم و فنون ہیں وہ جس وقت بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرنے آسان ہوتے ہیں. خصوصاً درس نظامی جس بندے نے اچھا پڑھا ہوا ہو، وہ اگر کسی دنیاوی ادارے کے اندر دنیاوی تعلیم کے لیے جب وہ داخلہ لیتا ہے تو اس کا جو ذہنی بلوغت ہوتی ہے یعنی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیتیں زیادہ دے دیتا ہے قرآن و حدیث کی برکت سے. ہم نے یہاں پہ فوکس تو اس پر کیا ہوا ہے کہ جو درس نظامی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹ جو 5ویں پاس آئے ہوئے ہیں یا 8ویں ہے یا میٹرک کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے آگے جو
پرائیویٹ داخلے کے ساتھ ان کے لیے 8ویں پھر میٹرک پھر FA BA کا بھی انتظام انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوا ہے۔ مدارس کا معاشرے کی بہتری میں اور خصوصاً جو ہماری نوجوان نسل ہے نا اس کی بہتری میں کیا کردار ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، جو جتنا کوئی بندہ دین کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کر سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہے وہ اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہمیشہ خیر کا سبب بنتا ہے۔ تو جس وقت دینی مدارس مضبوط ہوں اور ان کے اندر تربیت صحیح کی جائے اور اہل علم ایسے تیار کیے جائیں کہ وہ پھر دوسرے علاقوں میں جا کر دین کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا سکیں، تو معاشرے کے اندر انقلاب ایسے ہی آتا ہے۔ ایک بزرگ ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فاضل تھے، بڑے عالم تھے وہ، اور ان کا ایک بڑا تاریخی کام ہے جو اس وقت وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا ایک تاریخی کام کیا ہے فیوز القرآن کے نام سے، قرآن مجید کی جو انہوں نے مختصر تفسیر لکھی ہے۔ بہاولپور جو یونیورسٹی ہے، بہاولپور یونیورسٹی، اس میں بھی وہ چانسلر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں ایک بندے کو لکھا کہ اگر ہمارے صرف جمعے کے خطبات جو ہیں وہ بامقصد ہو جائیں تو معاشرہ تبدیل ہو جائے۔ یعنی ہم ہر جمعے کو یہ نہیں ہے کہ پرانے واقعات بیان کریں اور کہانیاں اور قصے سنائیں اور پھر آئندہ جمعے کو جب لوگ آئیں تو بس انہیں پتہ ہو کہ بس وہی کہانی اس بار بھی بیان ہوگی۔ اس کے بجائے ہم جمعے کے خطبات کو بامقصد بنائیں، لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی تبلیغ کریں اور لوگوں کے اندر ایک دین کی تعلیم سے دلچسپی کا ایک جذبہ پیدا کریں، تو پھر یہ معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ جس وقت ہمارے مدارس سے یہ پیغام حق کا اور امن کا اور دین کی سلامتی کا جب یہ پہنچے گا تو معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اہل علم کے قریب ہوتے ہیں، علماء کے قریب بیٹھتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں اور جھگڑے، فساد، لڑائی ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یا آپ دیکھیں کہ جس گھر میں دین کی جو اقدار ہیں ان کی پاسداری ہے، وہ گھر آج بھی امن کا گہوارہ ہے۔ جہاں بڑے چھوٹے کا خیال ہے، معاف کرنا اور معافی مانگنے کا جذبہ جن لوگوں کے اندر ہے، یہ انہی لوگوں کے اندر ہوگا جو دین کے قریب ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے قریب ہوں گے۔ تو اس کے قریب ہونے کا بڑا ذریعہ ہمارے پاس علم ہے، اور علم جو ہے وہ ظاہر ہے دینی مدارس سے آپ سیکھیں گے۔ آپ نے اگر کمپیوٹر سیکھنا ہے تو آپ کسی اس کے ماسٹر کے پاس جائیں گے، اگر آپ نے خوش نویسی سیکھنی ہے تو کسی اچھے کاتب کے پاس، خوش نویس کے پاس آپ بیٹھیں گے۔ اس طرح دین سیکھنا ہے تو آپ نے دین جاننے والے لوگوں کے پاس جانا ہے، اور بحمدہ تعالیٰ دینی مدارس کا جو کردار ہے وہ بہت تسلی بخش رہا ہے ہمیشہ۔ ہاں، اکا دکا کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں یا ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ان میں نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ ہی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ہاں جتنا جو دین زندہ ہے اس میں بڑا دخل جو ہے، ایک تو نظام خانقاہی ہے، جن بزرگوں نے، اولیاء کرام نے دین اسلام کی خدمت کی ہے اور ان کی اولادیں آج وہ خدمت کو آگے چلا رہی ہیں، اور دوسرا دینی مدارس ہیں۔ یہ دو ایسے ہمارے پاس سورس ہیں جن کے ذریعے ہمارے پاس دین زندہ ہے۔ تو جب تک یہ ادارے قائم ہیں اس وقت تک دین بھی عزت اور اثر و رسوخ کے ساتھ قائم رہے گا۔ اہل علم کے ساتھ جو ہے وہ علم قائم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، تو فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کھینچ لے گا، بلکہ اہل علم اٹھتے چلے جائیں گے۔ اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم نافع ہیں، جن کا علم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نفع کا سبب ہے، جن کو ان کا اپنا علم دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دے گا، اور ان کا علم آگے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ اہل علم دنیا سے قرب قیامت میں کم ہوتے جائیں گے۔ یہ تو ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ویسے معلومات کو اکٹھا کر لینے کا نام علم نہیں ہے، علم ایک ادراک کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ علم نافع عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی علم نافع کی دعا فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ یا اللہ ہمیں علم نافع دے دے۔ ایسے ہی نہ ہو کہ ہم اتنے علم حاصل کرتے رہیں، نفع تو کسی ایک نے دینا ہے نا، تو وہ نفع والا علم جب مل جائے تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کی برکت
یہ دعا اگر مانگے تو اللہ نفع والا علم دے گا، پھر بندہ فضول چیزوں سے بچ جائے گا، وہی علم حاصل کرے گا جو اس کو دنیا اور آخرت میں نفع دینے والا ہو۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی بہت بری چیز ہے۔ مثلاً کمرے میں اندھیرا ہے تو آپ اندھیرے کو گالیاں دیتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے بجائے آپ ایک چھوٹا سا دیا جلا دیں یا زیرو کا بلب جلا دیں تو وہ اندھیرے میں کمی آ جائے گی۔ تو کسی دانشور نے کہا تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ تو ہم ایک اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں ان سے ہماری صرف یہ گزارش ہے، ایک تو ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا سے بڑا مومن کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اور دوسرا بڑا تعاون ان کا یہ ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اور اس میں ایک اور ہے، بعض یونیورسٹی کالج کے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ایوننگ میں، ابھی ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جنہوں نے ایوننگ میں یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا ہوا ہے اور وہ صبح کے ٹائم پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ دفاتر میں جاتے ہیں اور شام کے وقت ان کے پاس دن کے وقت ٹائم ہوتا ہے صبح 7:30 سے 12 تک یا 11:30 تک، تو وہ بھی اگر داخلہ لینا چاہیں اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہیں، ان کے لیے بھی یہ دروازے کھلے ہیں۔ جو لوگ ایسے اسٹوڈنٹ ہوں کسی یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھنے والے یا اسکول میں جو ایوننگ کی کلاس لے سکتے ہیں، وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، اور دینی علوم حاصل کرنے کے ہمارے پاس اگر صبح داخلہ لیں تو یہی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس پیریڈز کا، 7:30 سے 12 تک، یہی۔ اس کے بعد وہ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ اگر دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں تو خوش آمدید، ہم ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہیں گے۔ مقصد تو دین کی اس تعلیم کو آگے پہنچانا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس ایک دوست آئے، انہوں نے MA کیا ہوا ہے، اور وہ ابتدا میں انہوں نے کہیں صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی، تو دینی علوم کا ان کو شوق تھا، تو وہ فرمانے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ لینا چاہیں ہمیں تو خوشی ہوگی کہ آپ ایک ایسے خاندان سے بھی وابستہ ہیں، آپ کے ساتھ بھی لوگ وابستہ ہیں۔ جب آپ یہ دینی علوم حاصل کر لیں گے تو آپ کے ذریعے کتنے لوگوں تک جائے گا۔ تو ایسے بھی دوست احباب ہیں دلچسپی لینے والے، کہ جب ہم نے شروع کیا تو وہ باقاعدہ کہیں جاب کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا ٹائم نکال کر یہاں پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت بہتر چلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں۔ یہاں یہ جو مسجد ہے، حاجی رحمت علی کھوکر صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، ان کے جو پسماندگان ہیں انہوں نے یہ جگہ دی تھی، اور مسجد کے ساتھ ایک کمرہ ہے وہ بھی انہوں نے مدرسے کے لیے دیا ہوا ہے اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ مسلسل تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے پیر سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب کی گفتگو سنی۔ پاکستانی حکومت اکثر ہم دیکھیں وہ اس بات کا تو نعرہ بلند کرتے ہیں، بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم چائلڈ لیبر ختم کروائیں گے، زبردستی بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے حال کے لیے کوئی اس کے تدارک نہیں کیا جاتا، کسی طرح کے ایسے اقدامات نہیں لیے جاتے جس سے یہ چائلڈ لیبر ختم کی جا سکے۔ اگر حکومت ان مدارس کو بیک اپ کرے، ان کو اپنی طرف سے فنڈز دے، اور ان مدارس میں ہی اگر دنیاوی تعلیم بھی اور سائنسی تعلیم بھی ساتھ دی جائے تو انہی مدرسوں کے جو بچے ہیں فیوچر میں، مستقبل میں یہ معاشرے کی بہتری کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اپنے میزبان مشرف یاسین کو اجازت دیں حق اسپیشل پروگرام سے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔